مسجد بولی ممبر بولا، مسجد بولی ممبر بولا، تیرا رجب کو کعبہ بولا، علی علی مولا، علی علی مولا، ساتھ زبان کے دل یہی بولا، علی علی مولا، علی علی مولا، تیرا رجب کو کعبہ بولا۔ چاروں طرف مدحت کی فضائیں، آؤ زمانے بھر کو سجائیں، آج ظہور ہے مولا علی کا، کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں، مجد میں آ کر نعرہ لگایا، علی علی مولا حیدر۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بروز جمعہ 13 رجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی شخص بھی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ خداوند کی جانب سے آپ کی عظمت اور جلالت اور منزلت کا خصوصی مقام ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب ہیں، جو کہ ایک سخی اور عدل پرور انسان اور عرب کے درمیان انتہائی قابل احترام شخصیت تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حامی، ساتھ ہی قریش کی بزرگ شخصیات میں سے تھے، اور والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی پہلی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، جن سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور انہی سے امامت کا آغاز ہوا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، جن میں بی بی زینب علیہ السلام اور بی بی ام کلثوم علیہ السلام ہیں۔ ام البنین علیہ السلام فاطمہ بنت حزام بن دارم کلابیہ دوسری خاتون تھیں، جو امیر المومنین علیہ السلام کے حبالہ نکاح میں آئیں، اور حضرت عباس علیہ السلام، عثمان، جعفر اور عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں، اور یہ سب کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن، ابو السبتین، ابو الریحانتین، ابو تراب، ابو الائمہ، اور آپ علیہ السلام کے القابات میں امیر المومنین، حیدر، یعصوب الدین والمسلمین، المرتضی، نفس الرسول، سید العرب والعجم، ذوالقرنین، قسیم الجنہ والنار، صاحب اللواء، کشاف الکرب، والی، وسیع ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں آپ علیہ السلام کو اپنا وصی و جانشین معین کیا۔ مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی تقریباً 300 سے زائد آیات کریمہ آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں، جن میں سے آیہ مباہلہ اور آیہ تطہیر اور بعض دیگر آیات آپ کی عصمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مولائے متقیان امام علی علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو آپ علیہ السلام کی مجاہدت اور انسانی طاقت سے بالا تر ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ فداکاریاں اور قربانیاں اپنی بلندی اور عروج پر نظر آتی ہیں۔ آپ جنگ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آپ کو اپنے جانشین کے طور پر مقرر کیا۔ آپ نے جنگ بدر میں بہت سے مشرکین کو قتل کیا۔ جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کی۔ جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیا، اور جنگ خیبر میں در خیبر کو اکھاڑ کر جنگ فتح کر لی۔ مولائے متقیان علیہ السلام کا صبر و استقامت ہو، یا آپ علیہ السلام کے بقا کی خاطر اپنے زمانے کے خلفاء سے تعاون کا معاملہ ہو، جو خود ایک بہت بڑی قربانی کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کے شدید اصرار پر خلافت کا قبول کرنا بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی، اور اسی طرح خلافت کے دوران جو بھی کام سر انجام دیے اور جو اقدامات آپ علیہ السلام نے اٹھائے، یہ سب یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کی مسلسل فداکاریاں تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں ہجرت کے بعد پہلی بار حج کا فریضہ انجام دیا۔ حج کے بعد غدیر خم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھانے کے بعد خطبہ پڑھا، اور حضرت علی کے کاندھوں کو، ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اللہ اسے دوست رکھے جو انہیں دوست رکھے، اور انہیں دشمن رکھے جو انہیں دشمن رکھے۔ امام علی علیہ السلام 19 رمضان سن 40 ہجری فجر کے وقت مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں ابن ملجم مرادی کی تلوار سے زخمی ہوئے، اور 2 دن کے بعد 21 رمضان میں شہید ہوئے، اور نجف اشرف عراق میں آپ کا روضہ مبارک ہے۔